حضرت حور بن یزید نے تمام یزیدوں سے کہا کہ سنو، تمہاری سلطنت، تمہاری چیزیں، تمہارے دیے ہوئے ہر چیز تمہیں مبارک ہو، مجھے یہاں نہیں رہنا، اب میں حضرت امام حسین کے ساتھ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ حضرت حور بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے یہ کیسے ہوئی؟ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کب آئے اور اس کا معاملہ کیا ہے، آپ پورے واقعہ کو ضرور سماعت فرمائیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف سے جب آپ کوفے کی طرف آنا چاہا، جب آپ کوفے کی طرف روانہ ہوئے تو یزید نے انہیں روکنے کے لیے حور بن یزید کو کہا کہ تم 1000 لشکر کے ساتھ جاؤ اور وہاں حسینی قافلے کو روک دو، انہیں کوفہ کی طرف آنے مت دینا، انہیں وہیں روک دینا، بیچ راستے میں روک دینا۔ اللہ اکبر۔ حور بن یزید آتے ہیں تمام لشکروں کے ساتھ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روک لیتے ہیں۔ یہاں 80 لوگ ہیں، ان میں بوڑھا ہے، جوان ہیں، کچھ بچے ہیں، لیکن یہاں حور بن یزید جو ہے 1000 لشکروں کے ساتھ ان تمام لوگوں کو روک لیتے ہیں، جانے کی اجازت نہیں دیتے کہ وہاں یزید تمہیں جانے سے روکا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک جاتے ہیں۔ اب نماز کا وقت قریب آیا، اذان ہوئی، سب نماز کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے جب آپ آگے بڑھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کہاں نماز پڑھو گی؟ کیا تمہارا جماعت الگ ہے؟ حور بن یزید کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو تمہارے ہی پیچھے نماز پڑھوں گا، میں یہی نماز پڑھوں گا، تمہارے اقتداء میں نماز پڑھوں گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچے آپ جملوں کو، جو حق پر ہو، چاہے وہ کروڑوں کے کیوں نہ لوگ ہو، لیکن جو حق پر ہے، چاہے بزدل، چاہے کوئی دشمن کروڑوں میں ہو باطل فرقے، لیکن وہ انہی لوگوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جو حق پر ہوا کرتے ہیں۔ تو ہمیں زیادہ کثرت لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ ہمیں امام تو وہ دیکھنا ہے جو امام تمام صحابہ کو بھی مانتا ہو، تمام رسولوں کو بھی مانتا ہو، تمام اولیاء کو بھی مانتا ہو۔ تو بہرحال میں بتا یہ رہا تھا کہ حور بن یزید جو ہے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ظہر، نماز عصر، نماز عشاء، نماز مغرب، نماز فجر، یوں پڑھتا رہا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر ایک دوسری طرف سے نکل پڑتے ہیں اور اللہ اکبر میدان کربلا میں جا کر رک جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہیں خیمے لگاتے ہیں اور وہیں رہ جاتے ہیں۔ اب وہاں سے وہ لوگ اپنے قافلوں کے ساتھ، یزیدی کتی اپنے قافلوں کے ساتھ آتے ہیں، کئی 1000 لشکروں کے ساتھ امام حسین کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور امام حسین کو للکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنو، تم لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسین ایک خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سنو، میرا مقصد نہیں ہے، میں اس ارادے سے، جنگ کے ارادے سے تو نہیں آیا، مجھے تو تم نے کس وجہ سے بلایا تھا، تم نے میرے ہاتھ پر ہاتھ دینے کے لیے بلایا تھا، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ خطبہ دے رہے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا کہ حضرت امام حسین کون ہے، تمہیں نہیں پتا حسین کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہا تو کوئی یزید ماننے کو تیار نہیں ہے، کوئی نہیں سوچ رہا ہے، لیکن وہاں ایک مرد مجاہد جسے حور بن یزید کہا جاتا ہے، حور بن یزید کہتے ہیں کہ یہ تو سچ کہہ رہا ہے، ان کو تو غلط طریقے سے بلایا گیا ہے، ان کو تو جنگ کے لیے بلایا نہیں گیا ہے، لیکن ان کے ساتھ جنگ کیسی، انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یزید کہتے ہیں کہ نہیں، انہیں نہیں چھوڑا جائے گا، انہیں کس حال پر چھوڑے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا کہ حور بن یزید کہتے ہیں کہ سنو، اگر تم یہ بات نہیں مانتے، اگر تم نہیں چھوڑنا چاہتے ہو تو سنو، حور بن یزید اس قافلے کو چھوڑ دے گا، یزیدی کو چھوڑ دے گا، امام حسین کی طرف چل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یزیدوں نے کہا کہ تمہیں جو مقصد ہے تم کرو، جو کرنا ہے کرو، تم چلے جاؤ۔ حور بن یزید کہتے ہیں کہ جاؤ، ہم نے تمہاری دولت کو، تمہاری یزیدی کو تمہیں مبارک ہو، میں تو حسین کی قافلے کی طرف جا رہا ہوں، وہ سچا لگ رہا ہے۔ تو حور بن یزید چلے جاتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خیمے میں جا کر پیر پکڑ لیتے ہیں اور حور بن یزید کہتے ہیں کہ حسین مجھے معاف کر دو، میں نہیں پہچانتا تھا، میں نہیں جانتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ذرا یہاں ایک جملہ اور کہوں گا کہ اللہ جسے چاہے اسے ایمان دے دے اور جسے چاہے ایمان سے محروم کر دے۔ حور بن یزید پوری زندگی یزیدوں کے ساتھ رہا، یزیدوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ لڑتا رہا، لیکن اخیر میں اللہ نے اسے ہدایت دی جو امام حسین کی طرف آیا تو پتا چلا کہ یعنی باطل کے سامنے
सामने सर झुकाना नहीं है बल्कि सर खड़े होकर रहना है। कुछ लोग यूं ही हिदायत पा जाते हैं लेकिन कुछ लोग मक्के मदीने में रहकर भी हिदायत नहीं पाते। इस बात को याद रखना। हूर बिन यजीद अर्ज करते हैं हुजूर मुझे माफ़ कर दें। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया। अल्लाह अकबर। आप लोग नहीं जानते, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले करबला में जो शख्स उतरा है, जो मैदान में इमाम हुसैन की तरफ से उतरा, वो कोई और शख्स नहीं बल्कि हज़रत हूर बिन यजीद ही उतरा है। तमाम यजीदी को लड़कारा है और तमाम यजीदी से लड़ते रहे और आखिरकार यहां तक मामला पहुंचा कि आपने 120 यजीदी को जहन्नम को भेजकर आप शहादत के जाम पी लेते हैं। तो पता चला कि जो खैमा हुसैन में जो एक दिन हुसैनी कहलाता हो तो ताकत का हाल ये है कि 120 यजीदी को मारकर जहन्नम भेज दे, तो जो पैदाइशी हुसैन हो, जो हुसैन के नाम पर मरता हो, तो जरा बताओ कि वो 1000 लोगों को कैसे नहीं मार सकता। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से जरूर पता चला होगा कि हजरत हूर बिन यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि अपने ईमान अफरोज वाक़ये से अपनी शहादत को पी लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़रूर पसंद आए हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें उन तमाम लोगों में जो नहीं जानते हैं कि हजरत हूर बिन यजीद कौन है।